ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ہے خود کو بدل کے دیکھ اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ ناظرین اکرام، ہم خواہشات اور ضروریات کے چکر میں ایسے پھنسے ہیں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور اگر کوئی اس چکر سے نکلنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اس سے راستہ نہیں ملتا، اور پریشانی میں وہ حوصلہ ہار بیٹھتا ہے۔ ہماری کنڈیشن کو اس طرح کی ہو جاتی ہے، راستہ نظر آتا ہے تو منزل نہیں ملتی، راستہ نظر آتا ہے تو منزل نہیں ملتی، منزل نظر آتی ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ تو ہم پریشانی میں حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ تو یہ پریشانی ہمیں اور اس گول گول چکر میں پھنسائی جاتی ہے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ پریشان انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش پیدا ہو، لیکن اس کے مطابق اس کی صلاحیت نہ ہو۔ بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن صلاحیت کم ہو، تو اس کے لیے پھر پریشانی سے بچنے کے لیے اسے چاہیے، سکون میں آنے کے لیے اسے چاہیے کہ یا تو وہ اپنی خواہش کو کم کرے یا اپنی صلاحیت کو بڑھائے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے گا تو اس کی پریشانی کم ہو جائے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بچہ ہے، وہ میٹرک کے ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے اور وہ خواہش کرتا ہے کہ اس نے بورڈ ٹاپ کرنا ہے، لیکن وہ بورڈ ٹاپ نہیں کر سکتا۔ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی میری تو خواہش تھی کہ میں بورڈ ٹاپ کروں اور بورڈ ٹاپ نہیں کر سکا۔ تو اب جب وہ انٹر کے ایگزام کے لیے تیاری کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ جی میں بورڈ ٹاپ کروں گا، تو وہ میٹرک کے رزلٹ کو دیکھے، میٹرک کے ایکسپیرینس کو دیکھے، اس میں صلاحیت کم ہے تو اپنی خواہش کو کم کر لے۔ بورڈ ٹاپ کرنے سے وہ کہے گا کہ جی میں کالج ٹاپ کرتا ہوں، کالج ٹاپ کرنے سے نیچے آ جائے میں اپنی کلاس ٹاپ کروں گا، کلاس ٹاپ کرنے سے اور نیچے آ جائے کہ جی میں فرسٹ ڈویژن میں آ جاؤں گا۔ تو اس کو اپنی خواہش کو کم کرنا پڑے گا۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں خواہش کم نہیں کرتا، تو پھر اس کو اپنی صلاحیت کو بڑھانا پڑے گا کہ وہ اگر 4 گھنٹے پڑھ رہا ہے تو اس کو 6 گھنٹے پڑھنا چاہیے، 6 گھنٹے پڑھ رہا ہے تو وہ 8 گھنٹے پڑھے گا، وہ اچھی بکس سلیکٹ کرے گا اور اچھے ٹیچر سے رابطہ کرے گا، گائیڈ لائن لے گا، تو اپنی صلاحیت کو بڑھائے گا۔ اسی صورت میں وہ پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ ادروائز وہ اسی طریقے رہے گا، راستہ ملتا ہے تو منزل نہیں ملتی، منزل ملتی ہے تو راستہ نہیں ملتا، وہ پریشانی میں ہی لگا رہتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہی ہمارا المیہ یہی ہے کہ جی ہم سب کچھ چاہتے تو ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کی قیمت ادا نہ کرنی پڑے۔ وہ ایک زبردست شعر کا ایک مصرع ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا۔ اس کے لیے صرف اشک بہانے سے نہیں شب ہجرا کٹ جاتی، ہمیں ہمارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ یہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ جی ہم خود کو بدلیں اور اپنی خواہش کو کم کرنے کے لیے اور اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے جو قیمت ادا کرنی ہے وہ ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا۔ اس کی ایک چھوٹا سا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے اپنی جمع پونجی ان کے لباس میں سی دی۔ روایت میں کچھ لوگ اس کو رقم کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اور جتنے بھی دینار تھے وہ انہوں نے اس کے کپڑے میں سی دیے۔ تو راستے میں قافلے کو لوٹنے والے آ گئے، تو وہ ایک ڈاکو اس کی تلاشی لیتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ڈاکو سے پوچھتا ہے کہ جی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس درہم ہیں۔ تو وہ دوسری دفعہ تلاشی لیتا ہے تو اس کے پاس درہم نہیں ملتے ڈاکو کو۔ تو وہ سردار کو بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سردار، یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس دینار ہیں، لیکن میں نے اس کی 2 دفعہ تلاشی لی ہے تو اس کے پاس دینار نہیں ہے۔ تو سردار جو تھا وہ ذہین تھا، شاطر آدمی تھا، تو وہ اس سے بچے سے پوچھتا ہے تمہارے پاس پیسے ہیں؟ بچہ کہتا ہے جی میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کدھر ہیں؟ تو بچہ وہ دکھاتا ہے کہ جی ادھر ہیں جی پیسے۔ تو وہ دیکھتے ہیں، جب اس کو کپڑے کو اکھیڑ کے اس کی سلائی کو ریموو کر کے وہ دیکھتے ہیں تو اس میں پیسے تھے۔ تو سردار اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے پیسے نہیں چاہیے تھے؟ وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے تھے، یہ میری ماں کی جمع پونجی ہے اور میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے اپنی زندگی بنانی ہے اس پیسوں کے ساتھ میں پڑھ کے۔ تو وہ سردار کہتے پھر تو نہ بتاتا۔
اس نے کہا نہیں جی میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس کے لیے چاہے تمہیں کتنی بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، قیمت ادا کر دینا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ تو ہمیں خود کو بدلنا چاہیے اور قیمت ادا کرنے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے۔ میں یونیورسٹی میں ایک لیکچر میں اسٹوڈنٹس کو اسی طرح جھوٹ پہ ان کو ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ایک ہفتے کے بعد وہ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملا، کہتے جی سر جی وہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جی جھوٹ پہ نہیں بولنا اور قیمت ادا کر دینی ہے، تو وہ ایک ٹیچر نے اسائنمنٹس دی، ہم پورے گروپ نے اسائنمنٹس ہم نے نہیں بنائی، تو اگلے دن ٹیچر نے پوچھا اسائنمنٹس بنائی ہے، تو وہ باقی گروپ کے جو 7-8 لڑکے تھے انہوں نے کہا جی وہ سر جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہانہ کر کے تو انہوں نے جھوٹ بول کے بہانہ بنا کے تو وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی سر میں نے اسائنمنٹ نہیں بنائی، تو ٹیچر نے مجھے پنشمنٹ دی۔ تو ٹیچر جب کلاس چھوڑ کے گیا تو وہ میرے گروپ والے کہتے تھے کہ تو پاگل ہے، تو نے سچ بول دیا ہے۔ کہتے جی صاحب دیکھیں سر سچ بولنے والے کو پاگل کہتے ہیں، تو میں اس معاشرے میں کیسے سچ بول سکتا ہوں؟ تو پھر میں نے کہا جی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی، یا تو جھوٹ بول دو گے، سچ بولو گے تو قیمت ادا کرو گے۔ تمہاری غلطی ہے تم نے اسائنمنٹس نہیں بنائی، تو وہ دوسری غلطی تو نہ کرو جھوٹ بول کے۔ ایک غلطی کی ہے اسائنمنٹس نہیں بنائی، دوسری غلطی جھوٹ بول کے کر رہے ہو، تو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ حضرت اکرام، بنکر ہنٹ ٹیکساس اسٹیٹ میں آئل کا بزنس کرتا تھا اور بلینئر تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ جی سکسیس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی سکسیس از ویری سمپل، یو ہیو ٹو ٹیک جسٹ 2 اسٹیپس۔ بہت آسان ہے، 2 قدم اٹھانے ہیں آپ نے، 2 کام کرنے ہیں، سکسیس گرانٹیڈ ہے۔ کیا کام ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یو اسپیسیفکلی ڈیسائیڈ وٹ ڈو یو وانٹ۔ یہاں اسپیسیفکلی امپورٹنٹ ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، یہ اسپیسیفک نہیں ہے۔ اسپیسیفک کیا ہے کہ میری تنخواہ 50,000 سے 70,000 ہو جائے۔ تو یہ جو 70 اور 50 جو فگرز ہیں یہ اسپیسیفک ہیں۔ ایک بندہ کہتے ہیں جی میرا وزن کم ہو جائے، تو یہ اسپیسیفک نہیں ہے۔ اسپیسیفک کے لیے آپ کو لاک لگانا پڑے گا کہ جی کدھر کھڑے ہیں، کدھر جانا ہے۔ میرا وزن 100 kg ہے، میں نے 90 kg پہ جانا ہے، یہ اسپیسیفکلی میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ پہلا سٹیپ ہے یو اسپیسیفکلی ڈیسائیڈ۔ دوسرا سٹیپ، پریپیئر یور سیلف ٹو پے دی پرائس۔ اپنے آپ کو تیار کریں پرائس پے کرنے کے لیے، اور پرائس کیا ہے؟ پرائس از یور ٹائم اینڈ یور ایفرٹس۔ امپورٹنٹ، پریپیئر یور سیلف ٹو پے دی پرائس۔ آپ چاہ رہے ہیں لیکن پرائس ادا نہیں کرتے تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ جی میری سیلری 50,000 سے 70,000 تک ہو جائے، اسپیسیفکلی اس نے ڈیسائیڈ کر لیا، لیکن پرائس پے نہیں کرتا، وہ ٹائم نہیں دیتا، وہ ایفرٹس نہیں کرتا، وہ فوکس نہیں کرتا، تو پھر کیسے وہ چیزیں اچیو کر سکتا ہے؟ تو دوسرا سٹیپ امپورٹنٹ ہے۔ پہلا سٹیپ ہے صرف چاہنے کا، دوسرا سٹیپ ہے آپ کا پرائس پے کرنے کا۔ تو ہر چیز کی پرائس ہے۔ ناظرین، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی قیمت ادا نہ کی گئی ہو۔ فری میں کچھ بھی نہیں ہے، دیر از فری، نو فری لنچ۔ یہاں پہ نقصان کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس قیمت ادا کرنے کا ایک ایگزامپل ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی شخص نے کھانا کھانا ہے، تو اس نے کھانا کھانے کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اس قیمت ادا کرنے کے میں نے ایسے سرسری طور پہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے 5 پوائنٹس بنائے ہیں کہ 5 طریقے سے اس کی قیمت ادا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بندے نے کھانا کھانا ہے تو قیمت ادا کرنی ہے، بغیر قیمت ادا کیے کھانا نہیں کھا سکتا کوئی بندہ۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ جائے گا ہوٹل میں، آرڈر دے گا، کھانا کھائے گا، پیسے ادا کرے گا، قیمت ادا کی اس نے۔ دوسرا طریقہ، وہ کہتے ہیں جی میں ہوٹل نہیں جاتا، وہ جاتا ہے بازار، سبزی کھانی ہے تو سبزی لے گا، دال کھانی ہے تو دال لے گا، گوشت کھانا ہے تو گوشت لے کے آئے گا، گھر آئے گا، اس کو دھوئے گا، کاٹے گا، پکائے گا، آٹا گوندے گا، روٹی پکائے گا، اس کے بعد کھانا کھائے گا، پھر برتن دھوئے گا۔ قیمت ادا کر رہا ہے اپنے ٹائم کی، اپنی ایفرٹس کی، محنت کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ جل جائے کھانا پکاتے ہوئے، ہو سکتا ہے اس کا سبزی کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ کٹ جائے، پرائس پے کر رہا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ پرائس پے کرنے کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جی وہ شخص کسی
رشتہ دار کے پاس جائے گا, کسی دوست کے گھر جائے گا اور وہاں کہے گا کہ میں نے کھانا کھانا ہے, مجھے کھانا دیں. بہت مشکل کام ہے کسی کے گھر جا کے کہنا, کوئی بندہ پوچھے بھی نہ اور خود سے جا کے کہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے, مجھے کھانا دیں. یہ تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جی بندہ بھیک مانگ لے, اللہ کے نام پہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے. یہ تیسرا اور چوتھا جو ہے, کسی رشتہ دار کے گھر جا کے کھانا مانگنا یا بھیک مانگنا اللہ کے نام پہ, یہ دونوں بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اس کی اتنی بڑی قیمت ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا. یہ اسپیشل بندے ہوتے ہیں جو اس کی قیمت کرتے ہیں, اور وہ غیرت کے, شرم و حیا کے ایک اسپیشل سپرلیٹو ڈگری پہ ہوتے ہیں. ان دو کیٹیگریز کو, تیسری اور چوتھی, جس میں سوال کرتا ہے وہ, جس میں وہ بھیک مانگتا ہے, اپنی ایگو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو داؤ پہ لگاتا ہے, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ تو کسی در پہ گیا ہو تو خبر ہو تجھ کو, تو کسی در پہ گیا ہو تو خبر ہو تجھ کو, کس قدر کار اذیت ہے سوالی ہونا. یہ بہت اوکھا کام ہے, اذیت طلب کام ہے. اور جو پانچواں کام ہے وہ یہ ہے کہ جی میں کھانا چوری کر کے کھا لوں, کھانا کسی سے چھین کے کھا لوں, تو اس میں بھی میں قیمت ادا کر رہا ہوں. میں اس کو کوئکلی ریپیٹ کر لیتا ہوں. ہوٹل جاؤں گا, کھانا کھاؤں گا, قیمت ادا کروں گا. سبزی لے کے آؤں گا, کاٹوں گا, قیمت ادا کروں گا. کسی سے میں مانگ کے کھانا کھاؤں گا یا میں کھانا چوری کر کے کھاؤں گا, قیمت میں نے ادا کرنی ہے. آپ دنیا کا کوئی کام لے لیں, آپ نے وزن کم کرنا ہے, آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, آپ نے گولڈ میڈل لینا ہے, آپ نے گاڑی لینی ہے, آپ نے تنخواہ بڑھانی ہے, آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے, دنیا کی اچیومنٹس کرنی ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, پانی پینا ہے تو پرائس پے کریں گے. اٹھ کے جائیں گے, پرائس پے کریں گے. چل کے جائیں گے, پے کریں گے پرائس. تو ایک تو یہ خود کو بدل لیں کہ جی کوئی چیز دنیا میں مفت نہیں ہے, ہمیں ہر کام کی پرائس پے کرنی پڑے گی, اور ہمیں خود کو بدلنا چاہیے. اور یہ ایک فکس پرنسپل بنا لینا چاہیے کہ جی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, پازیٹیو کر رہے ہیں, نیگیٹو کر رہے ہیں, اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محترم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.